جو مودی کو نریندر مودی کو اپنے گھر پر بلاتے ہیں وہ قومی سلامتی کی بات کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہی نریندر مودی جن کے بارے میں آپ پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہیں، ان کو بار بار فون کرتے ہیں اور مودی جی فون ہی نہیں چکتے، پتہ نہیں مودی جی فون کیوں نہیں اٹھاتے۔ یہ جواب نہیں دیا کہ ہندوستان کی اکانومی اتنی بہتر کیوں ہے، ہندوستان کی فورن پالیسی بہترین کیوں ہے، دنیا مودی جی کو سلام کیوں کرتی ہے، اس کا جواب نہیں ہے۔ اور غریب آدمی کی چیخیں تو پہلے ہی نکلی ہوئی تھیں، ابھی مڈل کلاس کی بھی ٹوٹی سیلریڈ کلاس کی چیخیں جو ہے نا وہ بالکل آسمان تک جا پہنچیں گی۔ ذلیل تو ہم ہو رہے ہیں یار، ہندوستان کو کیا ہوا ہے؟ ہندوستان کے پاس مہنگائی نہیں ہے، بہتر پوزیشن پہ ہے وہ۔ نمسکار دوستو، یہ ہمارا فیکٹ۔ اب یہاں پر عمران خان کی پارٹی مطلب کہ پاکستان تحریک انصاف مطلب کہ پی ٹی آئی کا کہنا ہے، یا پھر کہے کہ اس کے ممبرز کا کہنا ہے کہ ہمیں اس کے ساتھ کمپیئر نہ کیا جائے جس کو مودی جنہوں نے مودی کو پاکستان میں بلایا تھا اور بریانی کھلائی تھی۔ مطلب یہاں پر وہ کمنٹ کر رہے ہیں نواز شریف کی پارٹی پر، لیکن عمران خان یہاں پر بھول جاتا ہے کہ جب عمران خان کا الیکشن ختم ہونے کے بعد جب 2019 میں انڈیا کے اندر جنرل الیکشن تھے، تب اس نے یہ پرے کیا تھا، یا پھر کہے کہ اس نے اچھا ظاہر کی تھی کہ بھائی اگر مودی یہاں پر الیکٹ ہو کے دوسری بار آ جاتے ہیں، مطلب کہ انڈیا کے اندر دوسری بار پی ایم بنتے ہیں، تو کشمیر کا جو ایشو اس کو سالو کرنے کے لیے اندر ان کو مدد ہوگی۔ لیکن 2019 میں مودی نے الیکٹ ہونے کے بعد ایک بھی بار عمران خان سے ڈائریکٹلی بات نہیں کی، اور یا پھر کہے کہ عمران خان نے کئی بار فون کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن یہاں پر فون پک نہیں کیا گیا۔ تو ذرا سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب آپ کسی اور پر ٹونٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کی سچویشن کیا ہے، اور یہاں پر یہی بات پر آرزو کاظمی اچھی خاصی یہاں پر عمران خان کی لے رہی ہے۔ دوستو اسی کے ساتھ یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمیں سبسکرائب اب تک نہیں کیا تو ضرور کر دیں۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آئی ایم ایف کے حوالے سے، اور میں اسی لیے یہ لکھا ہے کہ پاکستان سولڈ آؤٹ ٹو آئی ایم ایف، کہ جو پاکستان کا سینٹرل بینک ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، اس کے حوالے سے جو آرڈیننس آیا، جو بل آیا اور اس کو پاس کیا گیا کہ اس بینک میں کسی کا اختیار نہیں ہوگا آئی ایم ایف کے علاوہ، یعنی وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ لوکل برانچ آپ کہہ سکتے ہیں آئی ایم ایف کی پاکستان میں۔ ویسے تو آفیسز ہوتے ہیں کنٹریز میں، لیکن خیر اس کو بھی اس کے ہینڈ اوور کر دیا گیا کہ بھائی آپ جس طرح چاہیں آپ اس کو چلا سکتے ہیں۔ تقاریر ہو رہی تھی، ہر کوئی اپنی اپنی کہانی سنا رہا تھا۔ پی ٹی آئی کے جو ماشاء اللہ سے اسد عمر صاحب ہیں، اس وقت جنرل سیکرٹری ہیں پارٹی کے، ہمارے فائننس کے منسٹر بھی رہے ہیں، اور اس کے علاوہ آج کل پلاننگ کی منسٹری ان کے پاس ہے، اور جن کو ارسطو کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، جنہوں نے بڑی لمبی لمبی چوڑا کرتے تھے 2014 میں جب دھرنا ہوا کرتا تھا کہ ہم پاکستان کو یوں اوپر لے کے جائیں گے، واقعی اوپر لے کے گئے، اور ایسا اوپر لے کے گئے کہ اب نظر ہی نہیں آ رہا۔ خیر وہ جب تقریر کرنے لگے تو انہوں نے ان کا جو سارا فوکس تھا، ان کی جو تقریر تھی، دیٹ واز انڈین سینٹرک۔ ابے یار آپ سے پوچھا کیا جا رہا ہے، آپ بول کیا رہے ہیں جی؟ یہ لوگ نواز شریف صاحب کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ نیشنل سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں جن کے گھر پہ مودی جی آئے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اسد عمر صاحب سے کہ سرکار، آپ کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے تو ان کو کالیں کی، ان کا تو انہوں نے فون نہیں اٹھایا، اور بہت اچھا کیا، لیکن نواز شریف کے اندر کوئی خوبی تھی، کوئی بڑا پن تھا کہ مودی جی اس کے گھر پہ آئے، ان کی مدر سے ملے، اور ان کو مطلب جو اس کی پوتی کی شادی تھی اس پہ مبارکباد دی۔ اس کے اندر کوئی چیز تھی تو مودی جی آئے نا، آپ کے پاس کیوں نہیں؟ آپ کی فون نہیں اٹھاتے، آنا تو بہت دور کی بات، اور بالکل صحیح کر رہے ہیں، ان کو پتا ہے، مطلب ان کو میں یہی کہوں گا کہ گھوڑے اور گدھے کی پہچان ہے کہ کون گھوڑا ہے اور کون گدھا ہے۔ خیر اس کے علاوہ پھر ایک اسد عمر صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں وہ امریکن نیشنل ہے، اس سے ہماری نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ کوئی مطلب کچھ نہیں ہوتا، بلکہ بہت اچھی ہو رہی ہے کہ وہ ایڈوائزر لگے ہوئے ہیں، لیکن مودی صاحب کے ساتھ ملنے سے ہمارے ملک کی جو نیشنل سیکیورٹی ہے بقول اسد عمر صاحب کے وہ داؤ پہ لگی۔ حالانکہ وہ تو آئے تھے، کابل سے آ رہے تھے اور گئے اور ملے، مبارکباد دی، چائے شائے پی، اور اس کے بعد وہ دہلی روانہ ہو گئے۔ بڑا اچھا لگا تھا، بہت زبردست چیز ہوئی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں۔ اس کے بعد آگے جا کے بڑھتے اور کہتے ہم نے تو ہندوستان کو ایسا جواب دیا، ہم نے ان کا جہاز گرا دیا۔ بڑا تیر مارا جی آپ نے،
بالکل صحیح ہے، لیکن یہ جواب نہیں دیا کہ ہندوستان کی اکانومی اتنی بہتر کیوں ہے، ہندوستان کی فورن پالیسی بہترین کیوں ہے، دنیا ان کو کیوں پوچھتی ہے، دنیا ان کے پاس کیوں آتی ہے، دنیا مودی جی کو سلام کیوں کرتی ہے، اس کا جواب نہیں ہے، نہ عمران خان کے پاس ہے اور نہ ہمارے جو دوسرے بھی صاحب تھے اسد عمر صاحب، اور کہتے ہیں ہم نے تو ہندوستان کو بڑا ذلیل کیا۔ مجھے نہیں پتا کہ ذلالت یہ کس کو کہتے ہیں، ذلیل تو ہم ہو رہے ہیں یار، ہندوستان کو کیا ہوا ہے، ہندوستان کے پاس مہنگائی نہیں ہے، بہتر پوزیشن پہ ہے وہ، اکانومی ان کی جو وہ ہے وہ تقریباً $3 ٹریلین سے بڑی ان کی اکانومی ہے، شاید ہم سوچ بھی نہیں سکتے آئندہ 50 سالوں میں۔ اس کے بعد دنیا کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، بڑی طاقتوں کے ساتھ ان کا آنا جانا ہے، اسٹریٹجک ریلیشن شپس ہیں ان کی، وہ IMF سے $1 ارب کے لیے ان لوگوں کا خون نہیں کرتے، ان ہندوستانیوں کا جنہوں نے ان کے اوپر ٹرسٹ کیا، جو آپ کر رہے ہیں کہ آپ کو جن لوگوں نے ووٹ کیا، ویسے تو آپ سلیکٹڈ ہیں، لیکن اگر کسی نے آپ کو جینوئنلی بھی ووٹ دیا اور آپ سے کوئی امید رکھی تو ان کے ساتھ آپ نے کیا وہ سب کے سامنے ہے کہ آپ نے کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ اور کہتے کیا ہے کہ 350 ارب روپے، یار کون سی بڑی بات ہے، لوگوں کے اوپر تو کہتے کوئی بوجھ ہی نہیں پڑے گا۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ والا بوجھ افغانستان کے عوام پہ پڑے گا، یہ والا بوجھ جو ہے اسرائیل کی عوام پہ پڑے گا، کیا یہ والا بوجھ جو ہے یہ 350 ارب روپے کا یہ امریکہ کے لوگوں پہ پڑے گا، یہ بوجھ کس پہ پڑے گا؟ مطلب نان سینس چیک کرے لوگوں کی کہ یار باتیں کیا کر رہے ہیں، کہ یار اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، عوام کی زندگی بہترین چلے گی بھائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیا ہوگا، مطلب تھوڑا سا گھی، ویسے ہی گھی تیل مہنگا ہوتا ہے ہر مہینے 100-150 روپے اس کے مطلب پیک میں اضافہ ہوتا ہے، اگر 100-150 اور ہو گیا تو کیا فرق پڑتا ہے، ہر مہینے 4 روپے پر لیٹر ہم پیٹرولیم لے بھی لیں گے، اس سے عوام کو کوئی فرق نہیں پڑنا، کیا فرق پڑنا ہے، کچھ بھی نہیں، 30 روپے تک ہم نے اس کو لے کے جانا ہے۔ آپ نے کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر 17% GST لگا دیا، اس سے عوام کو کچھ بھی نہیں ہوتا، عوام بڑی خوش ہے، لڈیاں ڈالی ہوئی ہیں یار، ناچ گانا ہو رہا ہے اس وقت، مطلب ویسے تو نیو ایئر بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اتنے خوش ہیں کہ وہ مطلب چوکوں میں جا کے، ڈی چوک میں بھی اور باقی جو بڑے بڑے جگہ ہیں سب شہروں میں ناچ گانا ہو رہا ہے وہاں پہ، یار اتنے خوش ہیں وہ۔ آپ نے اتنا زبردست قسم کا، یہ منی بجٹ کہتے ہیں، میں اس کو منی بجٹ کہتا ہوں، آپ نے وہ پیش کیا، آپ نے کہا کہ جی ہم تو مودی جی فلاں ہے، مودی جی فلاں ہے، یہ وہی مودی جی ہے جس کو عمران خان صاحب کالیں کرتے رہے، لیکن انہوں نے ان کی کال نہیں اٹھائی۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس مودی جی جس کو آپ فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے آپ گالیاں دے رہے ہیں، اس نے اپنی قوم کو کیا دیا، اور آپ جس کو بڑا، جسے کہتے ہیں کہ مہان آدمی سمجھتے ہیں عمران خان صاحب، اس نے قوم کو کیا دیا، یہ ہمیں بتا دے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ہمیں تو مطلب آپ کب تک یہ اپنی مطلب جھوٹی کہانیاں، اپنی بڑی بڑی باتیں ہمیں سناتے رہیں گے۔ مہنگائی کا منی بجٹ کی صورت میں بم پھوڑا گیا ہے آج، اس کی باز گشت جو ہے پورے پاکستان میں ہے، اور غریب آدمی کی چیخیں تو پہلے ہی نکلی ہوئی تھیں، ابھی مڈل کلاس کی بھی ٹوٹی سیلریڈ کلاس کی چیخیں جو ہے نا وہ بالکل آسمان تک جا پہنچیں گی۔ نارملی ہوتا یہ ہے کہ حکومتوں کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ پہلے سال میں دوسرے سال میں سخت بجٹ دیتے ہیں تاکہ بعد میں آخری سالوں میں کوئی ریلیف دے سکیں، تاکہ الیکشن کے لیے ووٹ مانگ سکیں۔ یہاں ہو رہا ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ میں کہ پہلے 3 سال بھی ان کے سخت بجٹ تھے، اور اب آخری 1.5 سال میں سخت ترین ہوتے جا رہے ہیں، شوکت ترین، سخت ترین۔ یہ جب بجٹ دیا گیا تھا، بڑے بڑے دعوے کیے گئے تھے کہ جناب ہم جو ہے یہاں پہ جو ہے شہد کی اور جو ہے نا دودھ کی نہریں بہا دیں گے، اور سٹیمولس بجٹ ہے، اور اس کے اندر عوام کا بہت زیادہ ہم پیسہ اکٹھا کریں گے اور اس میں سے ریلیف بھی دیں گے۔ 6 مہینے بعد بالکل یو ٹرن شوکت ترین صاحب نے مار دیا ہے، سینیٹرشپ بھی لے لی، وزارت بھی لے لی، اور کام حفیظ شیخ صاحب سے بھی زیادہ ان کے سخت ہے۔ تو اقرا صاحب میرا یہ سوال پہلا تو ہے کہ کیا ضرورت تھی ان کو تبدیل کرنے کی، اگر انہوں نے بھی یہی کام کرنا تھا اور آگے سے کیا۔ اب منی بجٹ کی آپ ٹاک شوز میں اور خبروں میں شام سے تفصیلات سن رہے ہوں گے، میں دوبارہ تھوڑا سا کر دوں کہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ سخت منی بجٹ جو ہے 6 مہینے بعد دے دیا ہے، مگر لگ رہا ہے کہ یہ جون میں جو آخری بجٹ بھی ان کا آئے گا، یہ ڈائر سٹیٹ سے، مشکل حالات سے نکلتے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ ان کو 16 سے 18 ارب ڈالر جو ہے ادائیگیاں کرنی ہیں۔
सो ये आखिरी बजट के वक्त भी उसी क्राइसिस में होंगे और ये इसका रिलीफ होता हुआ या आसानियां होती हुई नजर नहीं आ रही। असद उमर साहब और ये चिल्ला रहे थे, बार बार बता रहे थे नवाज शरीफ साहब के बारे में कि जी नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने नरेंद्र मोदी यानी कि जो कि भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं उनको इनवाइट किया था, अपने घर पे साड़ियां दी थी और जी खाने खिलाए थे, तोहफे दिए थे। बिल्कुल जी दिया था और सभी ने देखा था और कोई छुप कर नहीं दिया था, कोई ढका छिपी बात नहीं थी। नवाज शरीफ साहब जो थे वो टर्म्स अच्छा करना चाहते थे भारत के साथ। ये और बात है कि कुछ दूसरे भाई लोग ने होने नहीं दिया और जब कभी कोशिश की गई तो आपके यहाँ से कोई ना कोई किस्म का अटैक कर दिया गया जिसका फायदा कोई हुआ नहीं आप लोगों को और खामा खाई में नाम खराब हुआ। लेकिन असद उमर साहब, नवाज शरीफ साहब ने जिस तरीके से इनविटेशंस दिए, अपने घर में बुलाया, दावत में बुलाया या गिफ्ट्स दिए, मेरा ख्याल है वो उनकी फिर भी इज्जत हुई और उनकी फिर भी जरा इंडिया में और हर जगह थोड़ी बहुत सही लेकिन रिस्पेक्ट है कि जी उन्होंने इतने अच्छे तरीके से जो है इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो आए थे। हमारे यहाँ तो तरीका यही है सर, अगर जब कोई मेहमान आ जाता है तो हम उसके साथ अच्छे से पेश आते हैं और हम उसे गिफ्ट्स भी देते हैं, खाना भी खिलाते हैं, वेलकम भी करते हैं। हमें नहीं पता कि आपके यहाँ क्या होता है, लेकिन हाँ हमने ये जरूर सुना है कि आपके प्राइम मिनिस्टर यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर भी हैं वो आजकल इमरान खान साहब जो है वो उन्हीं नरेंद्र मोदी जिनके बारे में आप पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं उनको बार बार फोन करते हैं और मोदी जी फोन ही नहीं चुकते। पता नहीं मोदी जी फोन क्यों नहीं उठाते। अब वो आप ज्यादा बेहतर समझते होंगे कि आखिर उनके दिल में ऐसा क्या खौफ है कि आप क्या मांग बैठेंगे जो फोन ही नहीं उठा रहे, आपका नंबर देखकर जो है वो फोन उठाने का ही इरादा बदल देते हैं। तो सर इस तरह की बातें ना ही किया करें तो अच्छा होगा। फिर आपको पता है ना, लोगों को आप लोगों की कहानी भी पता है, फिर लोग कहेंगे कि जी आपका फोन ना उठाना ज्यादा बेइज्जती हो रही है या किसी को बुला के खाना खिलाना या दावत में बुलाना उससे इज्जत हो रही है। आप खुद जानते हैं नवाज शरीफ साहब के टाइम पे इंडिया के साथ हमारे रिलेशंस कैसे थे, आप ही लोगों ने खराब किए। उसके बाद अब आपकी गवर्नमेंट जब से आई है उसके बाद से भाई लोग क्या क्या कर रहे हैं।